السلام علیکم، میرا نام ہے طیبہ اور آپ سن رہے ہیں آڈیو ویژول بکس۔ کتاب کا نام ہے مثنوی، مولانا جلال الدین رومی صاحب کی کتاب۔ آئیے اس کتاب کے کچھ مزید صفحات آج ہم دیکھتے ہیں۔ اس طبیب الہی کا لونڈی کے مرض کو معلوم کر لینا اور بادشاہ پر ظاہر کرنا۔ اس مہربان طبیب نے جب راز معلوم کر لیا اور لونڈی کے مرض کی صورت کو جان گیا، اس کے بعد وہ اٹھا اور بادشاہ کا قصد کیا۔ بادشاہ کو اس سے تھوڑا سا آگاہ کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، بتا اب کیا تدبیر ہے؟ اس طرح کے غم میں تاخیر کا کیا سبب ہے؟ اس طبیب نے کہا، تدبیر یہ ہے کہ اس مرد کو اس درد کے علاج کے لیے ہم بلائیں۔ ایک قاصد بھیج جو اس کو بتائے اور اس کو اس انعام اور بخشش کا طلبگار بنائے۔ سنار کو اس دور شہر سے بلا لے، نقد اور خلعت سے اس کو لالچ دے تاکہ تیری محبوبہ اس کی بدولت خوش ہو جائے اور اس کے ذریعے یہ سب مشکل آسان ہو جائے۔ جب وہ تنگ دست چاندی اور سونا دیکھے گا تو سونے کی خاطر گھر بار سے جدا ہو جائے گا۔ سونا عقل کو دیوانہ بنا دیتا ہے، خصوصاً مفلس کو کہ خوب ذلیل کرتا ہے۔ سونا اگرچہ عقل پیدا کرتا ہے لیکن اس کے لیے عقل مند اور بہت نیک آدمی درکار ہے۔ بادشاہ کا ایلچیوں کو سمرقند روانہ کرنا اس سنار کی تلاش میں۔ جب بادشاہ نے طبیب سے وہ بات سنی، دل و جان سے اس کی نصیحت کو قبول کیا۔ اس بادشاہ نے کہا، تیرے فیصلے کے مطابق حکم جاری کروں گا۔ جو تو کہے گا ایسا کر، میں ویسا ہی کروں گا۔ پھر ایک دو قاصد اس طرف روانہ کیے جو ماہر، کارگزار اور بہت نیک تھے۔ وہ دونوں سردار سمرقند میں آئے اس سنار کے پاس بادشاہ کی طرف سے خوشخبری لے کر کہ اے نازک کام کرنے والے استاد، پوری شناخت والے، شہروں میں تیری خوبی پھیلی ہوئی ہے۔ اب فلاں بادشاہ نے زیور گھڑنے کے لیے تجھے چنا ہے کیونکہ تو زرگری میں سردار ہے۔ اب یہ جوڑا اور سونا چاندی لے اور جب تو آئے گا خاص اور ہم نشیں ہوگا۔ مرد نے جب بہت سا مال اور جوڑا خلعت دیکھا تو فریفتہ ہو گیا اور شہر اور اولاد سے جدا ہو گیا۔ مرد خوشی خوشی راستے پر پڑ گیا، اس سے بے خبر کہ بادشاہ نے اس کی جان کا ارادہ کیا ہے۔ عربی گھوڑے پر بیٹھا اور خوشی خوشی دوڑا اور اپنے خون کے عوض کو شاہی جوڑا سمجھا۔ افسوس کہ ہنسی خوشی سفر کرنے والا اپنے پاؤں سے بری موت کی طرف روانہ ہوا ہے۔ اس کے خیال میں تو حکومت و عزت اور سرداری تھی۔ ملک الموت نے کہا کہ جا، ہاں یہ سب چیزیں تو حاصل کرے گا۔ جب وہ مسافر راستہ طے کر کے آ پہنچا تو طبیب اس کو بادشاہ کے سامنے لایا۔ اس کو بادشاہ کے سامنے بڑے ناز کے ساتھ لے گیا تاکہ اس کو طراز کی شمع کے سر پر جلا دے۔ بادشاہ نے اس کو دیکھا اور بہت تعظیم کی اور سونے کا خزانہ اس کے سپرد کر دیا۔ پھر اس کو حکم دیا کہ سونے سے بنائے کنگن اور توق اور پاؤں زیب اور ٹپکا، نیز برتنوں کی قسمیں ان گنت جو بادشاہ کی مجلس کے لائق ہوں۔ اس مرد نے سونا لیا اور کام پر لگ گیا۔ وہ اس خراب کام کی حالت سے بے خبر تھا۔ پھر طبیب نے اس سے کہا، اے بڑے بادشاہ، وہ لونڈی اس سردار سنار کو دے دے تاکہ لونڈی اس کے وصل سے خوش ہو جائے اور اس کے وصل کا پانی اس آگ کا دافع ہو۔ بادشاہ نے وہ چاند سے مکھڑے والی اس کو بخش دی۔ ان دونوں وصل چاہنے والوں کا نکاح کر دیا۔ 6 مہینہ کی مدت تک انہوں نے مقصد براری کی، یہاں تک کہ اس لڑکی کو پوری صحت ہو گئی۔ اس کے بعد اس طبیب نے اس کے لیے شربت بنایا جس کو وہ پیتا اور لڑکی کے سامنے گھلتا تھا۔ جب مرض کی وجہ سے اس کا حسن نہ رہا تو لڑکی کی جان اس کے وبال میں نہ رہی۔ چونکہ بدصورت اور ناگوار اور زرد روح ہو گیا، آہستہ آہستہ اس کے دل سے عشق ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ عشق جو رنگ کی خاطر ہوتا ہے عشق نہیں ہوتا، انجام کار ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ کاش وہ عشق حسن ظاہری
پائیدار ہوتا تاکہ اس پر یہ ظلم نہ ہوتا۔ اس کی نہر جیسی آنکھوں سے خون بہنے لگا اور اس کا چہرہ اس کی جان کا دشمن بنا۔ مور کے دشمن اس کے پر ہوئے اور بہت سے شاہوں کو ان کی شان و شوکت نے مار ڈالا۔ جب سنار مرض سے بدحال ہو گیا اور اس کا جسم پگھل کر قلم کے ریشہ کی طرح ہو گیا، اس نے کہا، میں وہ ہرن ہوں کہ میری ناف سے اس صیاد نے میرا صاف خون بہا دیا۔ اے مخاطب، میں جنگل کی وہ لومڑی ہوں کہ گھات میں بیٹھ کر پوستین کے لیے انہوں نے میرا سر کاٹ لیا۔ میں وہ ہاتھی ہوں کہ پیلیان کے زخم نے ہڈیوں کی خاطر میرا خون بہا دیا۔ جس نے مجھے مجھ سے کم تر کی خاطر مار ڈالا، اس کو معلوم نہیں کہ میرا خون رائے گا نہ جائے گا۔ مصیبت آج مجھ پر اور کل اس پر ہے۔ مجھ جیسے آدمی کا خون یوں رائے گا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگرچہ دیوار لمبا سایہ ڈالتی ہے لیکن وہ سایہ پھر بھی اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ دنیا ایک پہاڑ ہے اور ہمارا فعل آوازوں کی گونج ہماری طرف لوٹتی ہے۔ یہ کہا اور فوراً زیر زمین چلا گیا۔ وہ لونڈی درد و غم سے نجات پا گئی، اس لیے کہ مردوں سے عشق پائیدار نہیں ہے، اس لیے کہ مردہ ہماری طرف واپس آنے والا نہیں ہے۔ زندہ کا عشق روح اور آنکھ، باطن و ظاہر میں ہر وقت غنچہ سے بھی زیادہ تر و تازہ رہتا ہے۔ اس زندہ کا عشق اختیار کر جو سدا رہنے والا ہے اور جان فضا شراب سے تجھے سیراب کرنے والا ہے۔ اس کا عشق اختیار کر کہ تمام نبیوں نے اس کے عشق سے عزت و شرف پایا۔ تو یہ نہ کہہ کہ ہماری رسائی اس بادشاہ تک نہیں ہے۔ کریموں پر بڑے کام دشوار نہیں ہوتے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے صفحات اگلی نشست میں۔ سننے کا شکریہ۔